السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں فل سٹاپ اور میں ہوں اقرا حارث. جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور بہت دلخراش واقعہ ہے، بہت تکلیف دہ خبر ہے. نور قتل کیس سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور آج ایک اور نور کے ساتھ ویسا ہی ہوا ہے، لیکن اس لڑکی کا نام سارہ ہے. ایک ایسا ہی بااثر آدمی اور ایسی ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والا آدمی، اور اسی درندگی سے اس لڑکی کو بھی مارا گیا ہے. آج چک شہزاد پہ رپورٹ ہوا کہ شاہ نواز امیر، جو کہ بہت فیمس صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں شاہ نواز امیر، اور اس نے اپنی بیوی سارہ کو بے رحمی سے قتل کر دیا. جب میں کہتی ہوں بے رحمی، تو یہ بے رحمی شاید چھوٹا لفظ ہے اس درندگی کے آگے جس طرح اس نے اسے قتل کیا. شاہ نواز کے بارے میں اس کے قریبی حلقے یہ بتاتے ہیں، قریبی دوست یہ بتاتے ہیں کہ شاہ نواز کو ڈرگ ایڈکشن تھی. ہی واز اے ڈرگ ایڈکٹ، اور نشے کا عادی تھا. آئس، کوکین، ہیروئن، شاید ہی کوئی ایسا نشہ ہو جو وہ نہیں کرتا تھا، اور اسی لیے اسے سائیکوٹک مسائل بھی تھے. دماغی توازن بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا، اکثر غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا. اور اس کے جو دوست ہیں جو پولیس کو ابتدائی تحقیقات میں ہیلپ کر رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا رویہ کئی دفعہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا تھا. بہرحال سارہ سے اس کی شادی کو 2 ماہ سے کچھ زائد کا ہی عرصہ ہوا ہوگا، اور شاہ نواز کی یہ دوسری شادی تھی سارہ کے ساتھ. سارہ کی یہ پہلی شادی تھی. سارہ گزشتہ رات ہی دبئی سے واپس آئی، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ دبئی سے واپس آئے گی تو سیدھا موت کی وادی میں جائے گی، اور وہ بھی اس بے رحم طریقے سے مر کر جائے گی. شاہ نواز جو کہ ڈرگ ایڈکٹ تھا اور چک شہزاد کے فارم ہاؤس کے اندر موجود تھا، اور سارہ جب کل گھر واپس آئی تو عموماً جم کے لیے جو ہم ایکسرسائز کے لیے یوز کرتے ہیں، جم ڈمبلز، ان سے اس نے سارہ کو بے رحمی سے مارا. پولیس نے جب لاش ریکور کی تو اس کے جسم کا ایسا کوئی حصہ موجود نہیں تھا جہاں پہ زخم نہیں تھے، جہاں پہ نشان نہیں تھے، جہاں پر اس بے رحمی کا ٹارچر کا نشان موجود نہیں تھا جو اس نے پوری رات جھیلا. اور تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ اس گھر میں اس وقت شاہ نواز کی والدہ، جو کہ ایاز میر صاحب کی سابقہ بیوی ہیں، وہ بھی موجود تھیں. کیوں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں انہوں نے پولیس کو کال نہیں کی؟ کیوں انہوں نے پولیس کو کال کر کے نہیں بلایا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال جو آس پاس کے رہنے والے تھے، جو دیگر فارم ہاؤسز میں لوگ تھے، انہوں نے، جو پولیس پیٹرولنگ پر موجود ہوتی ہے، انہیں یہ اطلاع دی کہ ساری رات اس گھر سے آوازیں آتی رہی ہیں ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی. صبح بھی آوازیں آتی رہی ہیں، آپ جائیں اور چیک کریں. جس کے بعد پولیس جب اندر گئی تو شاہ نواز جو ہے وہ فرش کو خون سے صاف کر رہا تھا، کیونکہ کوئی ملازم وہاں موجود نہیں تھا. اور جب پولیس نے گھر کی تلاشی لی تو واش روم کے باتھ ٹب سے جو لاش ہے سارہ کی وہ ملی، کیونکہ اس کے اوپر باتھ ٹب کے اندر وہ لاش موجود تھی، خون بہ رہا تھا، اور اس درندے نے پانی کا نلکا بھی اوپر سے کھولا ہوا تھا. وہ نشے میں دھت رہتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو چاہیے یہی تھا کہ اسے کسی مینٹل اسائلم میں بھیجتے، کسی ریہاب میں بھیجتے. لیکن انہوں نے اس کی شادی کی، بہت دھوم دھام سے کی، اور نتیجہ یہ کہ وہ لڑکی جس نے شادی کی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. یاد رہے یہ شاہ نواز کی پہلی شادی نہیں، دوسری تھی. جو پہلی بیوی تھی اس کو بروقت خطرے کا علم ہو گیا تھا، اور وہ طلاق بہت ہی جلدی ہو گئی، اور اس نے شاہ نواز کو چھوڑ دیا. ورنہ وہ نہ چھوڑتی تو شاید وہ ٹارگٹ ہوتی اس درندے کا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اب ایسی تربیت اپنے بیٹوں کی کریں. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہم انہیں یہ نہ سکھائیں کہ جس کو آپ اپنی بیوی بنا رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، کہ جس کو آپ کا جب دل چاہا مارا، تذلیل کیا، مارتے گئے اور تذلیل کیا. ہم بہت بحث کرتے ہیں می ٹو موومنٹ پہ. ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اس کی کئی چیزوں سے، سلوگن سے پرابلم ہو، لیکن آج اس مرڈر کے بعد، اس دردناک واقعے کے بعد، میں چاہتی ہوں کہ ہم تمام عورتیں کھڑی ہوں اور نکلیں باہر اور اس پر بات کریں کہ کتنی نور، کتنی سارہ، کتنی پڑھی لکھی لڑکیاں ایسے درندوں کی، امیر زادوں کی بھینٹ چڑھیں گی. کتنے بااثر افراد صرف سزا بھگتیں گے جیل کے اندر اور ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک نور کا واقعہ ہو چکا، دوسرا ہمارے سامنے آج آ گیا. اب حکومت اس پر کیسے رسپونڈ کرے گی؟ کیسے اس بچی کو جلد سے جلد انصاف دلایا جائے گا؟ اس کی غلطی اتنی تھی کہ وہ دبئی گئی، وہ دبئی سے واپس آئی، شاید اسے واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا. نہ واپس آتی تو اس درندے کے ہاتھ نہ چڑھتی.
آس پاس کی لوکیلٹی میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ساری رات چیختے چلانے کی آوازیں آتی رہیں. یہاں پر پڑوسیوں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو چیختے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب پیٹرولنگ پولیس آپ کو نظر آئے گی اب تب جا کے بتائیں گے یا پھر بر وقت کسی کو اطلاع دیں گے. بہرحال اس تمام واقعے کے بعد ایاز میر صاحب, ہم انہیں بلیم نہیں کرتے لیکن بحیثیت ایک والد شاید کہیں نہ کہیں ان کی کوتاہی رہ گئی ہوگی. وہ موقع پر پہنچے اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا بیٹا ڈرگ ایڈکٹ تھا تو انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا, لیکن ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. چلیں اچھا ہے انہیں اس بات کا احساس ہے, لیکن ایک معاشرے کی صورت میں اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے درندوں کو جیلوں کی کال کوٹری میں صرف رکھا نہ جائے, انہیں اسی طرح مارا جائے جس طرح یہ دوسروں کی بیٹی کو مارتے ہیں. اندازہ کریں اس تکلیف کا جو جم ڈمبل سے اس معصوم لڑکی نے سہی ہوگی, اس تکلیف کا اندازہ کریں. جو امیجز سامنے آ رہے ہیں بلر ہے لیکن نظر آتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پہ نشان موجود نہیں ہے, ٹارچر موجود نہیں ہے. اس کا سر بری طرح ان ڈمبل سے کچلا گیا ہے, ہر وزن کے وہ ڈمبلز ہوتے ہیں, اور ڈھٹائی اس درندے کی دیکھیے کہ اس کو مارنے کے بعد اس کو گھسیٹ کے اس کی لاش کو ٹب میں لے کر گیا, اسے وہاں پر پانی میں, کھلا پانی میں ڈال دیا اور خود اپنے جرم کے نشان چھپانے میں لگ گیا. اس کی والدہ اگر گھر میں موجود تھی اس نے کیوں اس لڑکی کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی, یہ بھی ایک سوال ہے. ماں ہوتی ہے, ہر ایک کو پرواہ ہوتی ہے اپنی اولاد کی, لیکن ایک عورت بھی ہوتی ہے. شاید اگر وہ بروقت کارروائی کرتی, وہ بروقت کوئی سٹیپ اٹھا لیتی تو شاید وہ لڑکی زندہ ہوتی, زخمی ہوتی لیکن زندہ ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر کوئی سوئفٹ ایکشن لے کر کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسا قانون ضرور بنائے کہ دوبارہ کوئی نور اور سارا ہمارے سامنے نہ آئے.